کہ لوگ اپنے باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو نام سے پکارنے تو دور کی بات، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کو تو تڑاک کر کے بلاتے ہیں، تو کیا تمہارا کلیجہ نہیں کانپتا؟ تمہاری روح نہیں کانپتی؟ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے بچے، یہ بندہ تیرا کیا لگتا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، یہ میرے والد صاحب ہیں، میرے باپ ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحتیں فرمائی۔ میری گفتگو آج کی خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا تمشی امامہ، کبھی بھی اپنے باپ کے آگے نہ چلنا، ولا تستتبع لہ، کبھی بھی تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کو گالی نہ ملے۔ اور آگے فرمایا، ولا تجلس قبلہ، کبھی بھی اپنے باپ کے بیٹھنے سے پہلے تم نہ بیٹھنا، ولا تدعوہ باسمہ، کبھی بھی اپنے باپ کو اس کے نام سے مت پکارنا۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ پہلی بات اپنے باپ کے آگے مت کبھی چلنا، دوسرا فرمایا اپنے باپ سے لوگ گالی نہ دے کوئی ایسا کام نہ کرنا، تیسرا فرمایا اپنے باپ کے بیٹھنے سے پہلے کبھی نہ بیٹھنا، چوتھی بات یہ فرمائی کہ کبھی بھی اپنے باپ کو اس کے نام سے مت پکارنا۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ اپنے باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو نام سے پکارنے تو دور کی بات، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کو تو تڑاک کر کے بلاتے ہیں۔ تو کیا تمہارا کلیجہ نہیں کانپتا؟ تمہاری روح نہیں کانپتی کہ جس باپ نے تمہارے لیے ساری زندگی وقف کر دی، ساری زندگی تمہارے نام لگا دی، ساری زندگی تمہارے لیے وہ لوگوں کی مزدوریاں کرتا رہا، ساری زندگی اپنی خواہشات کو پسے پشت ڈال کر تمہاری خواہشات کو پورا کرتا رہا۔ ابھی عید آنے والی ہے نا، تم دیکھنا کہ تمہارا والد اپنے جو کپڑے ہیں، اپنا لباس ہے، عید کی شاپنگ ہے، سب سے آخر میں کرے گا۔ سب سے پہلے وہ سوچے گا، نہیں مجھے اپنی اولاد کے لیے کپڑے خریدنے ہیں، اپنی اولاد کے لیے عید کی شاپنگ کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ والد ہے، وہ تمہارے بارے میں اتنا سوچتا ہے، اس نے اپنی پوری زندگی کا وقت تمہارے لیے وقف کر دیا۔ تمہاری ماں نے ساری زندگی تمہارے لیے چولہے پہ گزار دی، ساری زندگی تمہارے لیے گھر کا کام کرتی رہی، اور تمہارے پاس ان کے لیے چند سیکنڈ نہیں، چند لمحے نہیں۔ تم اگر رات کو گھر آؤ نا تو دیکھنا کہ ماں جاگ رہی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نے پتہ نہیں کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، وہ کس حال میں ہے، ساری رات باپ کی جان اٹکی رہتی ہے۔ اگر تم رات باہر تو رہ کے دیکھو، یہ تم جب باپ بنو گے تمہیں پتہ چلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا کردار کرو، کیونکہ کل کو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک تب ہی کرے گی اگر تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدینو تدانو۔ ایک حکایت ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا باپ بوڑھا ہو گیا، کھانسنے لگا، اور یہ بھی دیکھو کہ جب تم بچپن میں بیمار ہوتے تھے تو تمہارا باپ کی جان اٹک جاتی، وہ ساری رات تمہارے سر پہ کھڑا رہتا، تمہیں دوائیاں لا کے دینی، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، میرے بیٹے کو آرام آ جائے۔ لیکن جب بوڑھے ہو جاتے ہیں یار، ان کی طبیعت بھی تو خراب ہو سکتی ہے نا، وہ اب دنیا سے جانے کی تیاری میں ہے، تمہیں چاہیے کہ تم ان کی خدمت کر لو، یہ موقع ضائع مت کرو۔ تم اگر ان کی آج خدمت کرو گے تمہاری اولاد بھی کل کو تمہاری خدمت کرے گی۔ ایک شخص تھا، تو اس کا باپ بیمار ہو گیا، بڑھاپے میں آ گیا، اور جب بڑھاپے میں آیا نا تو اس نے شادی کی، اس کی بیوی آ گئی، اب اس کا باپ رات کو کھانستا تھا، تو اسے اب اس کی نیند میں خلل آنا شروع ہو گیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر، اے میرے سر کے تاج، تو اس طرح کر کہ اپنے باپ کو نہ کہیں دور چھوڑا، تو اگر تو دور چھوڑ آئے گا نا تو پھر ہی میں تیرے ساتھ رہوں گی۔ اب اس نے کیا کیا، وہ اپنے باپ کو ساتھ اس نے لے لیا اور گھر میں سے ایک کمبل پکڑ لیا۔ اب جب گھر سے نکلنے لگا نا، توجہ سے بات فرمائیے گا، اب جب گھر سے نکلنے لگا تو اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی تھا، اس نے کہا بابا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، اور میں آپ کے ساتھ جا کر دادا کو میں آپ کے ساتھ چھوڑ کر آؤں گا۔ اب جب وہ رستے میں گئے، کچھ جنگل آیا، اس نے نا ادھر اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اور جب اس نے اپنے باپ کو وہاں چھوڑا نا
تو کمبل کو اپنے باپ کو دے دیا، بھی یہ کمبل اوپر لے لینا، رات کو تمہارے سونے میں خلل پیدا نہ ہو، نیند خراب نہ ہو، یہ کمبل لے لینا اوپر۔ اب ہوا یہ، وہ باپ تو چل پڑا، وہ بندہ تو چل پڑا جس نے اپنے باپ کو چھوڑا تھا، لیکن اس کا بیٹا تھا وہ بڑھا اور اس نے وہ کمبل آدھا پھاڑ لیا اور آدھا اپنے دادا جان کو دے دیا۔ اب اس کا باپ بڑا حیران ہوا کہ بیٹا یہ آدھا کمبل تو نے کیا کرنا ہے؟ میں نے تمہارے دادا کو دیا کہ اس کو سردی نہ محسوس ہو، تو نے آدھا کمبل پھاڑ لیا۔ اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس بیٹے نے کہا، اس کے بیٹے نے کہا کہ بابا، اے میرے ابا جان، کل کو آپ نے بھی بوڑھا ہونا ہے، میں سوچتا ہوں کہ جو آدھا کمبل ہے یہ میں آپ کو دوں گا جب میں آپ کو چھوڑنے آؤں گا، یہ آدھا کمبل میں آپ کو دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ کما تو دینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ڈو گڈ ہیو گڈ، آج اچھا کرو گے تو کل کو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا کرے گی، آج برا کرو گے تم اس سے لکھوا لو کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ برا کرے گی۔ الحمدللہ میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے، داڑھی سفید ہوگی، آج بھی اپنے ماں کے قدم کو چومتے ہیں نا، تو الحمدللہ اس پر مجھے فخر ہے۔ آج بھی میں گھر سے باہر جاتا ہوں، کوئی پیپر دینے جاتا ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو گھر سے جب باہر جاتا ہوں باپ کے ہاتھوں کو چومتا ہوں، ماں کے قدموں کو چوم کے جاتا ہوں۔ تو الحمدللہ آج اس مستند پر کھڑا ہوں تو حضور علیہ السلام کا صدقہ، اللہ اور اس کے رسول کے بعد میں اپنے والدین کی دعاؤں سے کھڑا ہوں، ماں کے قدموں کو چومنے کی وجہ سے کھڑا ہوں۔ تو دوستو، آج اگر تم والدین کی خدمت کرو گے تو انشاءاللہ کل کو تمہاری اولاد بھی خدمت